عام اخلاق۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پیشتر کے اخلاق کی بابت بربنائے 15 سالہ تجربہ یہ ہے: انک لتصل الرحم آپ قرابتیوں سے حسن سلوک کرنے والے، وتحمل الکل درماندوں کو سواری دینے والے، وتکسب المعدوم ناداروں کو سرمایہ دینے والے، وتقری الضیف مہمانوں کی خدمت کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق مصیبت زدوں کی اعانت فرمانے والے ہیں۔ نمبر 2، بیہقی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نجاشی کا وفد حضور کی خدمت میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی آسائش کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ فرمایا ہاں، مگر انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافیہم ان لوگوں نے حبش میں میرے صحابہ کی عزت کی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خود ہی ان کی ضرورت کو پورا کروں۔ نمبر 3، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس عرصے میں مجھے کبھی حشت تک نہیں کی۔ میں نے کوئی کام کر لیا تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں کیا، کوئی کام نہ کیا تو یہ نہ پوچھا کہ کیوں نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے فرمایا، میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا۔ میں وہاں سے نکلا تو لڑکوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آغاز خدمت کے وقت حضرت انس کی عمر 8 سال کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ گئے، میری گردن پر ہاتھ رکھا۔ میں نے لوٹ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور فرمایا، پیارے انیس، اب تو اس کام کو جاؤ۔ میں نے عرض کیا، ہاں میں جاتا ہوں۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر السکوت تھے، بلا ضرورت نہیں بولا کرتے تھے۔ جب بولتے تو کوئی ضروری جزو کلام باقی نہ رہ جاتا اور کوئی فضول لفظ استعمال نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ تبسم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا تھا۔ اصحاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تبسم ہی پر اکتفا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی ایسی مسلمہ تھی کہ نضر بن حارث جیسا جانی دشمن ایک دن قریش سے کہنے لگا کہ محمد بچپن ہی سے تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ سچا، سب سے بڑھ کر امانت دار مانا جاتا تھا۔ اب جو اس کی داڑھی کے بال پک گئے اور اس نے اپنی تعلیم تمہارے سامنے پیش کی تو تم نے کہہ دیا کہ وہ ساحر ہے۔ نہیں نہیں، باخدا وہ ساحر تو نہیں، محبت کے سوا چارہ نہیں۔ المختصر اس بحر ناپیدا کنار کی شناوری محال ہے، اور خلاصۃ المقال یہ ہے کہ کیا ایسے اخلاق فاضلہ کا ہادی، ایسے محاسن جمیلہ کا مالک، ایسے اشرف اقوال کا صاحب، ایسے جمیل السجایا کا متحمل ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ یہ ایسا ہے یا ایسا ہے کہ اس سے محبت نہ کی جائے؟ میں تو زور سے کہوں گا کہ جو کوئی بھی ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ستودہ، ایسے محمودہ، ایسے وجود با وجود، ایسے مصطفیٰ، ایسے برگزیدہ سے محبت نہیں کرتا، وہ فی الحقیقت ان جملہ اخلاق و صفات سے محبت نہیں رکھتا، اور اس لیے وہ خود بھی ان اخلاق و صفات سے متصف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اعاذنا اللہ منہا۔ آؤ ہم تو محبت کریں، اور محبت کرنا اس سے سیکھیں جن کو خدا نے خود اپنے پیارے کی محبت و صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت ہی ادب و توقیر سکھاتی ہے، اور محبت ہی اتباع و اطاعت پر آمادہ کرتی ہے۔ تعظیم وہی تعظیم ہے جس کا منشا محبت ہو، اور اکرام وہی اکرام ہے جس کا مبدا محبت ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، عروہ بن مسعود ثقفی کو قریش نے صلح حدیبیہ سے پیشتر اپنا سفیر بنا کر حضور علی میں روانہ کیا تھا۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے حالات کو ذرا غور سے دیکھے اور قوم کو آ کر بتائے۔ عروہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو بقیہ آب وضو پر صحابہ رضی اللہ عنہم یوں گرتے پڑتے ہیں گویا ابھی لڑ پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب وغیرہ کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر روک لیا جاتا ہے جسے وہ منہ پر مل لیتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے سب دوڑے پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے ہیں تو سب چپ چاپ ہو جاتے ہیں۔ تعظیم کا یہ حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ عروہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور قوم کو آ کر بیان کیا، لوگوں میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا اور کیسر کا دربار بھی دیکھا، نجاشی کا دربار بھی دیکھا، مگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں وہ تو کسی بادشاہ کو بھی اپنے دربار اور ملک میں حاصل نہیں۔ نمبر 2، زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور قریش نے قتل کے لیے ان سے خرید لیا تھا۔ جب ان کو سولی دینے کے لیے لے چلے تو ابو سفیان بن حرب نے اس سے کہا، زید، تجھے خدا ہی کی قسم تم چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جاتی اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری رہائی کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں اپنے گھر کے اندر بھی کانٹا لگے۔ ابو سفیان حیران رہ گیا اور یوں کہا کہ میں نے تو کسی کو بھی نہ دیکھا جو دوسرے شخص سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مؤلف کی عادت یہ ہے کہ بعض واقعات اپنی یاداشت پر اعتماد کر کے درج کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، اس واقعے کو مؤلف نے پہلی جلد میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہاں زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ پہلی جلد میں مؤلف نے تبری اور ابن ہشام کا حوالہ دیا ہے، جبکہ یہاں کوئی حوالہ نہیں دیا۔ تبری جلد 2 صفحہ 216 اور سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 172 دونوں کے مطابق ابو سفیان بن حرب کا مکالمہ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ ہمارے لیے یہ حوالہ تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوئی، مگر آخر کار معلوم ہوا کہ الدرر فی اختصار المغازی والسیر، کتاب مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعوثہ، باب بعث بئر معونہ، جلد 1 صفحہ 46 میں ابو سفیان کا یہ مکالمہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے۔ نمبر 3، عبید اللہ بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی کا ذکر ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اہل و مال سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آتے ہیں تو میں گھر میں ٹک نہیں سکتا، آتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تسلی پاتا ہوں، مگر میں اپنی موت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تصور کر کے کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فردوس بری میں انبیاء کے درجہ بلند پر ہوں گے، میں اگر بہشت میں پہنچا بھی تو کسی ادنا مقام میں ہوں گا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ پا سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور اس کے قلب کو سکینہ عطا فرمایا۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، سورۃ النساء۔ جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر خدا کا انعام ہوا۔ نمبر 4، ایک اور صحابی کا ذکر ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب تاک لگائے دیکھتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ بولے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہی میں اس دیدار کی بہار لوٹ لوں، آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع تک تو ہماری رسائی بھی نہ ہوگی۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا ومن يطع الله والرسول، کو نازل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث انس رضی اللہ عنہ میں صاف ہی فرما دیا، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس حدیث کی ابتدا میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اگر تو ایسی صبح و شام میں زندگی بسر کرتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو تو ضرور ایسا ہی کر۔ پھر فرمایا، یہی میری روش ہے، جس نے میری روش کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ نمبر 5، جنگ احد کا ذکر ہے۔ ایک عورت کا بیٹا، بھائی، شوہر قتل ہو گئے تھے۔ وہ مدینہ سے نکل کر میدان جنگ میں آئی۔ اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا، بحمد للہ، وہ تو بخیریت ہیں۔
جیسا کہ تو چاہتی ہے۔ بولی، نہیں، مجھے دکھا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ جب اس کی نگاہ چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ جوش دل سے بول اٹھی۔ كل مصیبت بعدک جلل۔ ترجمہ، تو اب ہر مصیبت کی برداشت آسان ہے۔ نمبر 6، عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین تھا اور اس کا فرزند عبداللہ صادقین میں سے تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ لو شئت لأتیت برأسی۔ ترجمہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ نمبر 7، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی پیارا نہ تھا، مگر میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس قدر تھا کہ میں آنکھ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ نمبر 8، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین و انصار بیٹھے ہوتے، ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نگاہ بلند نہ کرتا۔ ہاں، ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے اور وہ بھی متبسم ہوتے تھے۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے کہا، تم بیت الحرام میں آ گئے ہو، طواف تو کر لو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر میں کبھی طواف نہ کروں گا۔ نمبر 10، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا، باخدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مال و اولاد، فرزند و مادر سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ پیارے تھے، جیسے ٹھنڈا پانی پیاسے کو ہوتا ہے۔ جذبات محبت کی انتہا۔ جذبات محبت کو دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشک خلقی میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ میں نے ریشم کا دبیز یا باریک کپڑا یا کوئی اور شے ایسی نہیں چھوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ میں نے کبھی کوئی کستوری یا کوئی عطر ایسا نہیں سونگھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبو والا ہو۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا چمکیلا تھا تو بول اٹھے، لا بل كان مثل الشمس والقمر۔ ترجمہ، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو آفتاب و مہتاب جیسا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كان عرقه اللؤلؤ۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینے کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی نظر آتی تھی جیسے موتی۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر گھر کو چلے تو بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پیار دیتے، اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ میرے رخسار پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، مجھے ٹھنڈک سی پڑ گئی اور ایسی خوشبو آئی گویا وہ ہاتھ ابھی جوئے عطار سے نکالا گیا تھا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله۔ ترجمہ، جو کوئی یکا یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا وہ دہل جاتا، جو پہچان کر پاس آ بیٹھتا وہ شیدا ہو جاتا۔ دیکھنے والا کہا کرتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی اس سے پہلے یا پیچھے نہیں دیکھا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں،
ان سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پوتے نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، لو رأيته رأيت الشمس طالعة۔ ترجمہ، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج نکل آیا۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، چاندنی رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلہ حمرا اوڑھے لیٹ رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالتا تھا۔ فإذا هو أحسن عندي من القمر۔ ترجمہ، بالآخر میں نے تو یہی سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوش نما ہیں۔ اس روایت کا لفظ اندی عجیب طور پر لذت دید اور ذوق نظارے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہی چہرہ جس کے دیدار سے جابر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قلب کو منور کرتا ہے۔ حدیث ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گیا تھا۔ فلما استبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب۔ ترجمہ، یعنی مجھے تو چہرہ نظر آتے ہی عرفان ہو گیا کہ جھوٹے میں یہ بات کہاں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ایک نیک مائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کو ان کے گھر سوتے، بستر چمڑے کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آیا کرتا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا پسینے کی بوندوں کو جمع کر لیتی اور شیشی میں با احتیاط رکھ لیتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تو پوچھا۔ انہوں نے کہا، عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب۔ ترجمہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، ہم اسے عطر میں ملا لیں گی، اور یہ تو سب عطروں سے بڑھ کر عطر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایام خلافت میں رات کو گشت کے لیے نکلے، سنا کہ ایک عورت دھنک رہی ہے اور یہ اشعار پڑھ رہی ہے، على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كان قواما بكى بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطواري هل تجمعني وحبيبي الدار۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابرار کے درود، اس پر طیبون و اخیار درود پڑھ رہے ہیں، وہ تو راتوں کو جاگنے والے سحر کو روکنے والے تھے۔ موت تو بتہری طرح آتی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے، روتے رہے اور چند دن تک صاحب فراش رہے۔ مجھے جذبات محبت کا دکھانا مقصود ہے، ذرا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ان چند اشعار کو دیکھو جو وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ جنبي يقيك الترب لهفي ليتني غجبت قبلك في بقيع الغرقد أقيم بعدك بالمدينة بينهم ذيا لهف نفسي ليتني لم أولد فظللت بعد وفاته متلذذا يا ليتني أسقيت سم الأسود أو حل أمر الله فينا عاجلا من يومنا في روحة أو في غد فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي والله أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت على النبي محمد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد۔ ترجمہ، جب مٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا تو مجھے دریغ آتا تھا کہ میں کیوں اس سے پیشتر قبر میں نہیں جا چکا تھا۔ کیا اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں لوگوں کے اندر بھی بیٹھا کروں گا؟ ہائے افسوس، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں تو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از ہوش رفتہ بن گیا ہوں۔ کاش کوئی کالا سانپ آئے مجھے ڈس جائے، یا الہی آج ہی یا کل ہی تک موت آ جائے، یا قیامت ہی کھڑی ہو جائے کہ ہم طیب پاک کریم النفس جمیل الشیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ خدا خوب سنتا ہے، میں تو جب تک زندہ رہوں گا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روتا ہی رہوں گا۔ خدا اور حاملان عرش اور سب طیب لوگ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔
صحابہ رضوانullah اجمعین سمجھے ہوئے تھے کہ محبت صرف ایمائے لفظی سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ الودود و غفور نے بھی ان لوگوں کو جو محبت خدا کا دعویٰ رکھتے تھے صاف طور پر فرما دیا تھا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني۔ سورہ آل عمران۔ اگر خدا سے محبت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اس لیے صحابہ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام کیے جو ہزاروں سال تک اسلام کی صداقت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلوص اور محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی کا مفہوم ظاہر کرتے رہیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور توقیر و تعظیم کیوں کیا کرتے تھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اگر کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر دستک کی بھی ضرورت پڑا کرتی تو وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ دروازے کو کھٹکھٹایا کرتا تھا۔ کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی آواز سے نہ بولتا کہ اس کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی۔ اس ادب کی تعلیم خود خدائے برتر نے دی تھی۔ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي۔ سورۃ الحجرات۔ لوگو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ائمہ اعلام اس حکم کو دوام کے لیے قرار دیتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صوت النبی ہے۔ حدیث پاک کے ہوتے ہوئے اپنی قال و قیل کو پیش کرنا یا اپنی رائے اور سمجھ کو شامل کرنا صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی صوت کو بلند کرنا ہے۔ نہیں یہ بالا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح بھی فرمائی ہے جو ان آداب کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمایا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ سورۃ الحجرات۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں یہ وہی ہیں جن کے دلوں کا امتحان خدا تعالیٰ نے تقویٰ میں لیا ہے۔ پس محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور فرمودہ کی عزت ہمارے دل میں ہو، اور جب کوئی حکم صحیح طور پر نبی معصوم سے جس کی اطاعت خدا نے ہم پر فرض کی ہے ہم کو مل جائے، اس وقت اس کی قبولیت اور تعمیل میں ہم کو ذرا تامل اور عذر باقی نہ رہے۔ محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر زبان پر اکثر جاری رہے۔ حدیث پاک میں ہے من احب شيئا اکثر ذکرہ۔ ترجمہ، جس کسی کو کوئی چیز پیاری ہوتی ہے وہ اس کا ذکر اکثر کیا کرتا ہے۔ محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت یہ ہے کہ آل نبی کے ساتھ سچے دل اور شفاف قلب سے محبت ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات میں ہے کہ جب وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے روزینے مقرر کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی اپنے فرزند کا روزینہ 3000 مقرر کیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا 3500 سالانہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اسامہ کو کون سی فضیلت حاصل ہے، وہ کسی غزوے میں میری طرح حاضر نہیں رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا باپ تیرے باپ سے اور وہ خود تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارے تھے، اس لیے میں نے اپنے پیارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو ترجیح دی ہے۔ امامین شہیدین حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ابوین طیبین کی محبت عین محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے فضائل یاد رکھنا، بیان کرنا، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا عین محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مہاجرین رضی اللہ عنہم و انصار رضی اللہ عنہم سے جن کے اوصاف قرآن مجید و احادیث پاک میں بکثرت موجود ہیں، محبت رکھنا محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتباع صحابہ رضی اللہ عنہم اور متابعت سنت خلفاء عین محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بحث کی تکمیل انشاءاللہ جلد 43 میں کی جائے گی۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک۔